ہمارے ہاں بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے اور ان کو سوشل ٹیبوز قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ٹاپک ہے انسینٹوس ریلیشن شپس کا، یعنی اپنی محرم رشتوں میں جنسی رغبت اور کشش محسوس کرنا۔ وہ شخص جو ایسا محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی شرمندگی محسوس کرتا ہے اور سم ٹائم ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا علاج کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو اس بارے میں بتائے گا تو اس کو معیوب گردانا جائے گا، اور عمومی طور پر ہم اس چیز کو اخلاقی گراوٹ یا مذہب سے دوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے کوئی بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈٹرمنٹس بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سگمنڈ فرائڈ وہ سائیکولوجسٹ تھا جس نے سب سے پہلے انسینٹوس ریلیشن شپس کے بارے میں بات کی تھی، اور اس نے خود بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی تھی کہ ایٹ اے سرٹن ٹائم اس کو اپنی مدر کے ساتھ اٹیچمنٹ محسوس ہوئی تھی، اور اس نے یہ بتایا کہ دراصل ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں سے ہم سیکھتے ہیں وہاں کی سوشل نارمز اور ویلیوز سے کہ ہمارے لیے کون سے رشتے حلال ہیں، حرام ہیں، اور کس شخص کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر سوسائٹی ہی یہ ڈٹرمن کرتی ہے یا جس مذہب پہ ہم کاربند ہیں۔ بیسیکلی جب ہم ایک جینیاتی طور پر یا بایولوجیکلی کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں لے کر آئے کہ جس کے توسط سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہمیں کن چیزوں میں اور کن لوگوں کے ساتھ جنسی رغبت رکھنی ہے اور کن لوگوں سے ہم نے رغبت نہیں رکھنی ہے، تو یہ چیز ٹوٹلی ڈٹرمن کرتی ہے ہمارے سوسائٹی کو، اور ہماری جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ہمارے گھر کے جو ماحول ہے، ہماری سوسائٹی کا جو ماحول ہے، وہاں سے ہم یہ ساری چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سے مثالیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ جو گریک ہسٹری ہے اور گریک میتھولوجی ہے اس میں اوڈیپس جو دیوتا تھا اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہسٹری کے اندر بھی متعدد مقامات پر ایسا ذکر آتا ہے کہ جائیداد کے لیے یا اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے جو پرانے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے باپ کی جو چھوڑی ہوئی خواتین ہیں، بیوائیں ہیں، ان سے شادی کر لیتا تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں سے یا بہن سے، اس طرح سے ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھنے کے لیے ایسی شادیاں رچائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی ہمارے ہاں کچھ ایریاز میں قرآن سے شادی اور اس قسم کی فرسودہ رسومات بھی تھیں، تو یہ اس کی کڑی تو نہیں ہے، لیکن اس کی ہسٹری ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے اور مادی ضروریات کے لیے اس قسم کی جو چیزیں تھیں ان میں ملوث ہمیں نظر آیا، جیسا کہ راجہ دہر کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سندھ کا راجہ تھا کہ اس نے بھی شاید اپنی بہن سے سومبر رچا رکھا تھا، شادی رچا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی جو پریویس ہسٹری ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو حبیل اور قابیل کے قتل کا معاملہ ہے اس میں کیا تھا کہ دراصل جو شریعت تھی اس ٹائم پر وہ یہ تھی کہ پیئرز میں بچے پیدا ہوتے تھے، جو ایک پیئر تھا وہ بہن بھائی کنسیڈر ہوتا تھا اور ان میں جو نکاح تھا وہ حرام تصور کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں کی لڑائی اسی بات پہ ہوئی کہ جو اس کے جوڑے کی بہن تھی اس نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے جو تھا وہ اصرار کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جبلت میں یا انسٹنکٹ میں ایسا کوئی بھی پیمانہ مقرر نہیں کہ جس کے توسط سے ہم حلال اور حرام رشتوں کی پہچان بایولوجیکلی ڈٹرمن کر سکیں۔ جانداروں میں جو باقی چرند پرند ہیں اور جاندار ہیں، جانور ہیں، ان میں بھی سم ٹائمز ہمیں جو ایک ایسا پیٹرن کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہو کہ وہ یہ چیز ڈٹرمن کر سکتے ہوں کہ دراصل کون سا جو اینیمل ہے وہ ان کے ساتھ اپنا کو ہیبیٹیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص پاتھ ویز مقرر نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ دیر آر نو بایولوجیکل ڈٹرمنٹس فار انسٹنکٹ جو انسینٹوس ریلیشن شپ اور انسینٹوس فیلنگس۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم ایک اور پوائنٹ اب بتاتے ہیں، یہ تو وہ باتیں جو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، وہ ہے بیماری کے حوالے سے۔ جب ہم جینز میں یا بایولوجی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے جاننے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ او سی ڈی آپ نے سنا ہوگا شاید، بیماری جو وہم کی بیماری ہوتی ہے، کوئی تھاٹ ہے، امیج ہے، امپلس ہے جو کسی پرسن کے ذہن میں گھس جاتی ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے وہ اس کے لیے پرابلمیٹک ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ان خیالات سے چھٹکارا حاصل کر سکے، ایک وہم ہے جو اس کے دماغ میں گھس گیا ہے اور وہ اس کو نکالنے کے لیے مختلف حربے اختیار کرتا ہے اور کچھ ایکٹس کرتا ہے جن کو کمپلجنس کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے خیالات بھی یعنی انسینٹوس خیالات بھی او سی ڈی کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے ہارمونز یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے اندر ڈسٹربنس پائی جا سکتی ہے، یعنی چونکہ ہارمونز ڈسٹرب ہیں، سیروٹونن ایکٹیویٹی ڈسٹرب ہے، یا ہمارے برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کا سسٹم اور فنکشن ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایسے خیالات ذہن میں گھس بیٹھے ہیں جیسے کہ انسینٹوس ریلیشن شپس کے بارے میں بھی، اور پرسن چاہتا ہے کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرے، وہ پریشان ہے، انزائٹی کا شکار ہے، ایگو ڈسٹونک ہے، یعنی وہ خود اس کی ذات کے لیے بھی فکر مندی، تشویش اور پریشانی کی وجہ بن رہے ہیں، اور وہ ان خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی بیہیویئر اختیار کرتا ہے، مثلا زیادہ سے زیادہ
زیادہ استغفار پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ دعائیں ہیں جو اس نے یاد کی ہوئی ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان سے چھٹکارا ممکن نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک سیکنڈ توجیہ ہے ہمارے پاس اس چیز کی کہ دراصل ایسے تھاٹس کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں چیزیں تو ہو گئی ہماری جن کو ہم ایک طرح سے جینیٹک یا نیچر میں لے کر آتے ہیں۔ انوائرمنٹل ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو اس قسم کی فیلنگس کو جنم دے سکتے ہیں، اس پر اب آپ نے غور کرنا ہے۔ سب سے ضروری چیز ہے ہوم انوائرمنٹ اور اسپیشلی ریلیشن شپ ود پیرنٹس۔ جب بچہ بہت ہی چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ جو پیرنٹس کا انٹریکشن ہے ود دی چائلڈ وہ بہت ڈٹرمن کرتا ہے کہ بچہ کون سی چیزیں لرن کر رہا ہے۔ کیونکہ ابھی یہ تو ہمیں بات سمجھ آئی کہ انسٹنکٹیولی جبلت میں ہمارے کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ جہاں سے ہم یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے حلال ہے اور حرام ہے، ہم نے کون سی فینٹسیز کس پرسن کے بارے میں اختیار کرنی ہے، اور یہ چیز ہم نے ماحول سے سیکھنی ہے۔ اگر ماحول ہی پرا گندا ہے اور وہاں پر ہی رول کنفیوژنس پائی جاتی ہیں، جیسے ایسی سوسائٹیز جہاں پر پیرنٹس کی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں کی جاتی ہے، رول کنفیوژنز اور رول آئیڈینٹیٹیز اختیار کی جاتی ہیں، جیسے آج کل LGBTQ ٹائپ تحریکیں چل رہی ہیں، لیسبین اینڈ گے موومنٹس چل رہی ہیں، اور رول آئیڈینٹیٹیز بہت ہی چھوٹی عمر میں ڈسٹرب کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر یہ رول کنفیوژنس اور زیادہ ہوں گی۔ ایسی سوسائٹیز چونکہ مورل پرنسپلز اور ویلیوز کسی بچے نے اپنی سوسائٹی سے سیکھنی ہے، تو ایسی سوسائٹیز جن کے اپنے ہی رولز اور مورل ویلیوز ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے، وہاں پر بچے اس قسم کی رول کنفیوژنس کا شکار ہوں، یہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایویڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے فیملیز اور سوسائٹیز جو ہائیلی ریسٹرکٹیڈ ہیں، یعنی جہاں پر بہت زیادہ گھٹن ہے، وہاں پر بھی بچوں کو تشخص بنانے کا اور اپنی رول آئیڈینٹی سے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ یہ نہیں جان پاتے اچھا یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ ماں ہے، یہ میرے حلال رشتے ہیں، یہ خالہ لگتی ہیں، یہ اس طرح تو وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں جنم لیتی ہیں کہ چونکہ ان کا ایکسپوئر نہیں ہوا ہوتا اور وہ مختلف قسم کے رولز کو اڈاپٹ نہیں کر پائے ہوتے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ہم اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر ایک پروفیشنل رول ہے، آپ اپنے دوستوں میں ہیں تو آپ مختلف طرح سے بہیو کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ مختلف طرز تخاطب ہے آپ کے بات چیت کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ہر ایک چیز ہماری مختلف لوگوں کے ساتھ فرق ہوتی ہے، تو وہ یہ ڈفرینٹ رول آئیڈینٹیٹیز اپنی نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کی ایک طرح سے ایکسٹریمز ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، جو تیسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کا اوپر میں بات کرنے والی ہوں اور یہ سب سے زیادہ کامن ہوا کرتی ہے، وہ ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے۔ ایسے بچے جن کو بچپن میں سیکچول ایکسپوجر حاصل ہوتا ہے، اسپیشلی اپنے اسی طرح سے انٹیمیٹ ریلیشن شپس کے جو لوگ تھے جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، ماموں، چچا، خالہ، پھپھو، کے نیئر اینڈ ڈیئر کزنس، اس قسم کے جو رشتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بچے کو ایکسپوز کرتے ہیں اس قسم کے لٹریچر سے، ایسے کانٹینٹ سے یا ایسے سیکچول بیہیویئر اور پریکٹسز سے۔ جب وہ بچہ شروع میں ان چیزوں سے ایکسپوز ہوتا ہے، اس کا ذہن ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ سیکچولی ایکٹیو نہیں ہوا، تو اس کے لیے ایسی رول کنفیوژنز اور آئیڈینٹیٹیز کا رول کنفیوژن اینڈ سوشل آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہونا بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کا شکار ہوگا اور وہ انسینٹوس ریلیشن شپ اور فینٹسیز میں چلا جائے گا۔ تو دراصل اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ملٹیپل پرسپیکٹیوز اور پوائنٹ آف ویوز ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ جو بچے خود بچپن میں کسی بھی طریقے سے سیکچول ابیوز کا شکار رہے ہوتے ہیں، زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جیسے اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 70 to 90% آف دیز چلڈرن جو بچپن میں سیکچول ابیوز کا کسی بھی طریقے سے شکار ہوئے، چاہے وہ وربل تھی یا فزیکل تھی، وہ خود بھی بڑے ہو کر ابیوزر بنتے ہیں اور اس پریکٹس کو بڑے ہونے پر بھی کیری کیے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپوئر اتنے ارلی ایج پر ہو جاتا ہے کہ وہ پیٹرن لرن کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، اڈیپٹ کر لیتے ہیں، اور سم ٹائم اس کے اوپر ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان سیکچول فینٹسیز سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، جب بڑے ہو کر ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ سوشلی اینڈ مورلی اینڈ ریلیجیسلی یہ انکریکٹ ہے، میری یہ جو تھنکنگ ہے، تو وہ اور زیادہ تشویش کا اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس میں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو ڈیٹیل سے سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوگی، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اسسٹنس کی ضرورت ہے، اور وہی بات ہے کہ ہم ان کئی سائیکولوجیکل ٹاپکس ایسے ہیں جن پر ہمارے معاشرے میں بات نہیں کی جاتی ہے، ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ سائیکو انالیسس، جو لوگ میرا چینل ریگولر دیکھتے ہیں یا میرا کنٹینٹ دیکھتے ہیں یا اور اس طرح کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، وہ تو بہت ہی ایزیلی یہ چیزیں جان پائے ہیں کہ ہمارا جیسے سائیکو انالیسس کا کانسیپٹ ہے، بہت سا مٹیریل انکانشیس میں اسٹورڈ ہوتا ہے۔ ہمارا انکانشیس وہ چیزیں جو ہم بھول بھلا چکے ہیں وہ اسٹل ہماری پرسنالٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہے۔ جب ہم ان کو کنفرنٹ کرتے
ہیں، ان کو سامنے لاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو صحیح کرتے ہیں، کریکٹیفائی کرتے ہیں، تو اس قسم کی فینٹسیز اور رول کنفیوژن ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم گھر کی ڈیپ صفائی اور کلینزنگ کرتے ہیں نا، تو اسٹور روم کی بھی صفائی کرتے ہیں، تو ہمارے اسٹور روم میں اس قسم کا بہت گند کو پاڑ پڑا ہوا ہوتا ہے، جب آپ اس کو صاف کریں گے تو آپ کی جو یہ والی فینٹسیز ہیں ان سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اچھا، سم ٹائم ایسی ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کے اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ چھٹکارا بھی نہیں پانا چاہتے، بلکہ وہ اپنی جو obsessive تھاٹس ہیں ان کو کمپلژنز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن میں بہت نیئر اینڈ ڈیئر جو فیملی ممبرس ہیں انہوں نے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، یعنی سیکچوئل فزیکل ابیوز کا نشانہ بنایا۔ تو وہ دراصل ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہیں سیکچوئل فینٹسیز کے اوپر ایکٹ اپون ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ریزنس ہوا کرتی ہیں، اور بہت ہی ایک طرح سے سینسیٹیو ٹاپک ہے، لیکن یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہم بہت سی انسانی نفسیات کے وہ پہلو جو ڈارک ایسپیکٹس آف پرسنالٹی ہیں کسی انسان کی، ان کے بارے میں ہم جان پاتے ہیں۔ اچھا، تھوڑی سی ایک اور آخری بات مجھے اچانک جو یاد آئی ہے وہ بھی میں ایڈ کرتی ہوں۔ سگمنڈ فرائڈ نے، جیسے ابھی ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے، وہاں سے یہ بات ہے کہ جو اینل اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے، یعنی وہ بچے کی جب ٹوائلٹ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ٹوائلٹ ٹریننگ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر بچہ فرسٹ ٹائم یہ چیزیں سیکھ رہا ہے کہ میرا اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ہارش پیرنٹنگ یعنی سختی کرنا، اگر بچے نے بستر گیلا کر دیا ہے اس کو بہت ڈانٹ